دنیا میں ہر شے کے اعتبار سے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں کہ اس کام کے لیے اتنے افراد ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ 5000 افراد کے اوپر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. 5000 میں زیادہ کہہ رہا ہوں ورنہ تو شاید 1500 کے اوپر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے. 5000 کے اوپر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. اگر کسی ملک کی آبادی 5 کروڑ ہے تو ہر 5000 پہ ایک ڈاکٹر کے اعتبار سے اس ملک میں اتنے ڈاکٹرز ہوں تو وہاں کا جو صحت کا نظام ہے وہ صحیح چلے گا. واہ. اگر ڈاکٹرز کم ہو جائیں گے تو صحت خراب ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ لوگوں کو وہ موقع نہیں ملے گا اتنے علاج کا, تو پرابلم میں ہوں گے. تو یوں ہر اعتبار سے ایک فیگر ہوتا ہے کہ اتنی تعداد ان کاموں کے لیے ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جہاں تک دین کا معاملہ ہے تو دین کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت ڈاکٹرز کی بنسبت زیادہ ہے. واہ. اہمیت کے اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ابھی فی الحال جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس اعتبار سے کہ ڈاکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے جب کوئی بیماری ہوتی ہے. بیمار بندہ اگر پوری زندگی بیمار نہ ہو تو پوری زندگی اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری زندگی عالم کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ عالم کی ضرورت ہے شرعی مسائل کے لیے, اور شرعی مسائل کا تعلق جو ہے وہ پوری زندگی کے ساتھ ہے. خواہ وہ پیدائش ہے, بچپن ہے, لڑکپن ہے, وہ پہننا ہے, وہ آنا جانا ہے, وہ سونا ہے, وہ کھانا پینا, کچھ بھی ہے. تو اس اعتبار سے آئیڈیا کیا ہے کہ اگر ہم صرف یہی سمجھیں کہ جتنے افراد پہ ایک ڈاکٹر چاہیے اتنے افراد پہ ایک عالم چاہیے. واہ واہ واہ. تو کتنے ہر 5000 پہ ایک عالم ہونا چاہیے جو ان کی رہنمائی کر سکے, ان کو دین سکھا سکے, ان کی دینی الجھنیں دور کر سکے, ان کے عقیدے کی اور عمل کی دونوں کی حفاظت کر سکے. اب اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ جس ملک میں بھی مسلمانوں کی آبادی لیں گے تو مسلمانوں کے لیے اور اس کے مد مقابل جو دیگر افراد ہیں انہیں بھی دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے کتنے افراد چاہیے. تو اگر یوں دیکھیں تو شاید دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو کہ جو اس سٹینڈرڈ پر پورا اترتا ہو. میں نے تو حساب کر لیا 200 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں, اور اگر ہر 5000 پہ ایک عالم چاہیے تو 4 لاکھ علماء چاہیے. ہاں, اور 4 لاکھ علماء سے مراد وہ کہ جو ان سے ان ٹچ ہوں, جو ان کی رہنمائی عملی طور پہ کر رہے ہوں, اور جن تک رسائی آسانی سے ہو, اور جن کے ذریعے لوگوں کو مسائل معلوم ہوتے رہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص جگہ پہ افراد اتنے موجود ہوں. لیکن جیسے آپ نے یو کے کی بات کی, آپ نے آسٹریلیا کی بات کی, ساؤتھ افریقہ کی بات کرتے ہیں, جتنے بڑے ممالک ہیں, جتنے وہاں مسلمان ہیں, ان کے اعتبار سے جتنے علماء چاہیے وہ علماء نہیں ہوتے. اور یہ علماء جو ہیں یہ بنتے ہیں مدارس اور جامعات سے. ایسے ہی ہے. تو اب یہ جو ہمارا دعوت اسلامی کا نظام ہے جو آپ نے یو کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ہمارے 20 سے زیادہ جامعات ہو چکے, ہمارے اتنے جو ہے وہ اتنے 100 جو ہے وہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارا دورہ حدیث وہاں پر چل رہا ہے, اتنے بیچز ہمارے فارغ ہو چکے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی وہاں کے مسلمانوں کی جو شرعی ذمہ داری تھی, جو ان پر فرض کفایہ تھا, یہ اسے پورا کرنے میں ان کی معاونت ہو رہی ہے. تو بیسیکلی ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. تو جو ہمیں یوں دے رہا ہے وہ اصل میں ہم پر احسان نہیں کر رہا ہوتا, وہ اپنی مدد جو ہم اس پر احسان کر رہے ہیں وہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کی ضروریات کو پورا کریں. دعوت اسلامی سوسائٹی کی ضرورت پوری کر رہی ہے. اس سوسائٹی کو علماء کی ضرورت ہے, اس سوسائٹی کو ائمہ امام کی ضرورت ہے, اس سوسائٹی کو دینی رہنماؤں کی ضرورت ہے, اس سوسائٹی کو مسجدوں کی ضرورت ہے, مدرسوں کی ضرورت ہے. بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ دینی ضرورت اپنی جگہ, جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو خون دینے والی تحریک بھی آگے یہی ہوتی ہے, راشن دینے والی تحریک بھی آگے یہی ہوتی ہے. اب ٹینٹ لگانے کی تحریک تھی, مجھے تو اچھی طرح یاد ہے پچھلے دنوں لوگ بیمار تھے تو میڈیکل کیمپ لگے, پھر ان کے جانور بیمار ہوئے تو ان کے جانوروں کے لیے میڈیکل کیمپ لگے. اب 15,000 گھروں کو بنانے کا پلان شروع کیا گیا. تو سبحان اللہ, وہ تحریک جو اس طرح فلاحی کاموں میں آگے ہے, اب ان کے دینی شعبہ جات میں آپ نے تعاون کرنا ہے, کیونکہ یہ ٹیلیتھون اسپیسیفکلی فار دا دینی ورکس ہے. تو میں امید کرتا ہوں ضرور آپ ٹیلیتھون میں حصہ ملا رہے ہوں گے.